اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح کہہ لیں تو وہ الرحیم جو لمبی ہو جاتی، پھر میں خود سے تو وہ اسی طرح بولتی ہوں کیوں الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، ایسے بولتی ہوں میں، ویسے تو پھر میں چلیے جی. آج ہم نے سورہ ہود کی 25ویں آیت سے شروع کرنا ہے، اور اس سورہ ہود میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیغمبروں کے حالات ہیں اور تھوڑا تفصیل سے بتائے گئے. پہلے ہم نے پڑھے تھے نا کسی سورہ اعراف میں، تو وہ اتنی تفصیل سے نہیں تھے، کسی کے کہیں پہ تفصیل سے، اور جیسے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا پورا 1 to A to Z جس کو کہنا چاہیے نا، وہ پورا قصہ اس کے اندر ہے. تو یہاں پہ اب ہم شروع ہو رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اب غور آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو الفاظ شروع میں پیغمبر کہتے ہیں تو وہ کیا ہیں، اور وہ سب کے سب آپ کو لگے گا کہ بالکل ایک جیسی. کیا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف کہ ان کو کیا کہیں، انی لکم نذیر مبین، کہ میں ایک کھلا وارنر ہوں تمہارے لیے، وارنر کے طور پہ آیا ہوں. ان لا تعبدوا الا اللہ، اور بات کیا میں کہنے آیا ہوں کہ ان لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی کرنا نہ، کسی اور کی غلامی نہ کرنا. ٹھیک ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو ڈر میں کیا تمہیں کس بات کے لیے میں تمہیں وارن کرنے آیا ہوں کہ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو پھر انی اخاف، مجھے خوف ہے، علیکم تمہارے بارے میں، عذاب یوم علیم، ایک المناک دن ہوگا جس کا عذاب ہوگا، اور وہ ظاہر سی بات ہے المناک عذاب بھی ہوگا، اسی لیے وہ دن المناک لگے گا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. تو اب جو ان کا رسولوں کا، پیغمبروں کا آگے کہنا، اور آگے سے ایلیٹ کلاس کا ملا، وہ جو ان کے سوسائٹی کی جو ایلیٹ کلاس تھی، جو سردار ٹائپ کے لوگ تھے، وہ ان سے کیا کہنے لگے، وہ جو کفر کرتے تھے، کفر کی روش پہ جو قائم تھے، وہ ان سے کہنے لگے، ان کی قوم کے اندر سے جو اس طرح کی ایلیٹ کلاس تھی، وہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں سوائے اپنے جیسا ایک بشر ہی دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ جو تمہارے اوپر جنہوں نے تمہاری پیروی کرنی شروع کر دی ہے نا، یا جو تمہیں فالو کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ایسے ہمارے یعنی رذیل قسم کے لوگ ہیں، کمین جسے ہم ہماری اس میں کہتے ہیں، اور یعنی کہ بالکل ہی ایسے غریب غربا، اور جن کی کوئی رائے، بادی رائے، جن کی کسی رائے کی کوئی وہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی حیثیت نہیں ہے جن کی رائے. وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہم دیکھتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے تمہارے بارے میں، تم سب کے بارے میں جو تم فالو کر رہے ہو، نوح علیہ السلام کو بھی اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی. تو اے قوم، ہے نا، ہماری رائے یہ ہے تمہارے لیے کہ تمہیں ہمارے پہ کوئی فضیلت تو نہیں ملی ہوئی، کوئی تمہیں ہمارے اوپر کوئی اپر ہینڈ تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی تمہارا تم کسی دولت میں بڑے ہو ہم سے، نہ کوئی اور بات ہے، مطلب کہ تمہیں کوئی اپر ہینڈ تمہارا ہمیں نظر نہیں آتا. بل نظرکم کاذبین، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم سارے ہو ہی جھوٹے. ٹھیک ہے. اب اس جواب کو، اس سوال کو، اس پیغمبروں کے، رسولوں کے آتے ہی جو الفاظ وہ کہتے ہیں، ان کو سب کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فأمیت علیکم. تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو، اس بارے میں بھی کوئی رائے تمہاری ہے، کوئی رائے قائم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کیا کس بارے میں؟ کہ میں ایک واضح بیان، جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے میں اس بات کے اوپر قائم ہو گیا ہوں
جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، جو بالکل کلیئر ہے، جو بالکل واضح ہے، کھلا کھلا ہے بالکل، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اچھا ٹھیک ہے. وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک رحمت دی ہے. یعنی یہ جو ہاٹ لائن اب قائم کرتے ہیں یہ جو بڑے بڑے یہ یعنی کہیں کا پریزیڈنٹ ہے، کہیں کا پرائم منسٹر ہے، کہیں کا کوئی ہے، دنیا کے سارے ممالک کے، تو یہ آپس میں ان کی ہاٹ لائن ہوتی ہے نا، میرے ساتھ تو نہیں نا ہوتی. اب آپ ان کا خیال ہے کہ وہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ میرے ساتھ بھی ہاٹ لائن قائم رکھیں گے؟ نہیں. جو کوئی سوسائٹی کے اندر جو جس، اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز کیا، اس لیے یہ چاہے غریب ہے، یہ چاہے امیر ہے، یہ رسول اور پیغمبر جو ہیں، تو ان کے ساتھ تو اس کی ہاٹ لائن قائم ہے اللہ کی. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ رحمت ہے، وہ اللہ کی وہ ہاٹ لائن جو اللہ کے ساتھ قائم ہے وہی کے شکل میں، وہ اللہ کی رحمت ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر اس کی طرف سے مجھے کوئی رحمت مل گئی ہو فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور لیکن تمہارے سے وہ کلیئر نہ، یعنی تمہارے سے وہ چھپائی گئی ہو، لیٹ سے یہ وہ رحمت جو مجھے مل گئی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر ایک میرے ساتھ تو نہیں کوئی ٹرمپ جو ہے یا کوئی وہ جو ہے کسی بھی ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا صدر، میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ تو آپ کے ساتھ نہیں نہ رکھے گا. اچھا چلیے جی، بڑی بات ہے، آپ کے ساتھ رکھ لے کوئی تو بڑی اچھی بات ہے. بٹ یس اٹس آن اے لائٹر نوٹ آئی نو، بٹ یہ کہ وہ کسی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے سب کے ساتھ وہ والی رحمت جو ہے وہ تمہیں نہ ملی ہو، تم سے ابھی وہ پوشیدہ ہو، تمہیں نہ بتائی گئی ہو ابھی، تو أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تمہیں کیا میں تمہیں اس کے اوپر مجبور کروں گا، جبکہ تم اس سے کراہیت رکھتے ہو، تو میں مجبور تو نہیں نا تمہیں کر سکتا. ٹھیک ہے کہ جو مجھے اگر رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ملی ہے اور وہ ابھی تمہارے پاس یعنی تمہیں نہیں وہ والی ملی، تو پھر اگر تم اس سے کراہیت کرے تو پھر میں تمہیں مجبور تو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. یہ پیچھے بھی ایک آیت تھی، کل میں دیکھا تو میں نے کہا اکرے ہو ایسے لفظ تھا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہہ رہا تھا نا، تھوڑی وارننگ سی دے رہا تھا چھوٹی سی، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ کیا تم ان کو مجبور کرو گے اس بات پہ کہ وہ ایمان لے آئیں. تو اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہارے اوپر کوئی میں لازم قرار دے دوں گا کہ تم ضرور ایمان لے آؤ، جبکہ تم اس کے اوپر نفرت کا اظہار کر رہے ہو. بھیا قومی لا اسألکم علیہ مالا، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی مال تو نہیں نہ مانگ رہا، میں مال کا کسی کا سوال تو نہیں تم سے کر رہا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا جو اجر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، میں تم سے کوئی اس کا اجر نہیں مانگ رہا. ٹھیک ہے. اجریہ الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں جو ایمان لیا ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر بھی، میں انہیں اپنے پاس سے نکالوں گا نہیں. پتہ ہے کیا وہ کہتے، اصل یہ آپ کو اس لیے نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ کو پیچھے کی بات پتہ نہیں ہوگی. وہ کہتے تھے ان کو، نوح علیہ السلام کو تو کہتے تھے نا کہ یہ ایسے ہی کمی تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، کون سے اتنے اچھے لوگ ہیں جو تمہیں، اور انہیں جا کے نکالو انہیں اپنے پاس سے. انہیں کہتے تھے کہ تمہاری ریپو بھی جو خراب ہو رہی ہے، یہ جو سارے تمہارے فالوورز ہیں یہ بیچارے ایویں ہی ہیں، بادیگر رائے، ان کی کوئی رائے مطلب کہ یہ کوئی یعنی کہ دے آر ناٹ کنگ میکرز. بات جو آپ لوگوں کو جلدی سے سمجھ آئے گی کہ ان کی جو اوپینین ہے وہ ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس سے کوئی کنگ میکنگ ہوتی ہو. ٹھیک ہے نا. تو وہ انہیں کہتے تھے کہ نکالو انہیں اپنے پاس سے، ہمیں تمہاری ریپو بھی خراب ہو رہی ہے. اور انہیں جا کے کہتے تھے جو لوگ ایمان لے آئے تھے، انہیں کہتے تھے کیا یہ تم ایک بندے کے پیچھے لگ گئے، پاگل لگتا ہے ہمیں تو، یا تو جادو اس کے اوپر ہوا ہوا ہے اس قسم کا ہے، تو تم اس کے پیچھے لگ گئے. دونوں طرف نا ڈبل گیم کھیلتے تھے. تو اس لیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جو میرے پہ یا مطلب میری باتوں کو ماننے لگے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہیں جو میرے تھرو ان کو پہنچتی ہیں، تو میں ان کو ہرگز نہیں نکالوں گا اپنے پاس سے.
इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, यकीनन वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, और लेकिन बात यह है कि मुझे तो ये लगता है कि तुम जाहिल हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। जिन्हें तुम कमी कमीन कह रहे हो उन्हें मैं हरगिज नहीं अपने पास से निकालूंगा। मेरी कोई रेपो नहीं खराब हो रही, तुम मत घुलो इसमें, अपनी ज़ात देखो। मुझे तो लगता है कि तुम जाहिल हो। या कौम मन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम, और मुझे ज़रा ये बताओ कि अगर मैं उन्हें अपने पास से निकाल दूँ, जिन्होंने मेरी बातें भी माने, अल्लाह को भी माने, अल्लाह की भी माने, और मेरी बातें ना, अल्लाह की बातें थ्रू माय मैसेज वो मान रहे हैं, तो फिर मुझे ज़रा बताओ कि फिर मुझे अल्लाह से कौन बचाएगा, कौन मदद करेगा मेरी अल्लाह ताला से। कि अल्लाह ताला को तो ये बहुत बुरा लगेगा कि जो तुम्हारी बातें मानने लगे, जो मेरी बातें मानने लगे, उन्हें तुम धकेल के बाहर निकाल रहे हो अपने पास से। तो फिर मेरी मदद कौन करेगा। अफला तज़क्करून, कोई तुम सोच समझ नहीं करते, कोई तज़क्कर, कोई यानी जिसको कहते हैं कि अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते। वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब वला अक़ूलु इन्नी मलक, मैंने तुमसे कभी कहा है, मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास कोई अल्लाह ताला के खजाने हैं, ना ही मैंने कभी ये दावा किया है कि मैं गैब का इल्म जानता हूँ, ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। वला अक़ूलु लिल्लज़ीना तज़दरी अयुनुकुम लन युतियहुमुल्लाहु खैरा, और ना ही मैं उनके बारे में ऐसा कुछ कहता हूँ जिन्हें तुम समझते हो, जिन्हें तुम्हारी आंखें जो है ना वो हकीर समझती हैं, कि ना मैं ये कहता हूँ कि जिन्हें तुम्हारी नज़रें हकीर समझती हैं, जो तुम्हारी नज़रों में ज़लील हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई खैर नहीं देगा, ना मैं ये कहता हूँ। देखिए सारी बातें उन्होंने कही कि ना मेरे पास ख़जाने हैं कोई अल्लाह ताला के, ना मैं कोई अमीर शमीर हूँ, यानी कि जैसे तुम्हारे दिमागों में तो यही फतूर भरा हुआ है ना कि जिसके पास दौलत बहुत हो या जिसके सामने बेटों की लाइन लगी हो, जिसका कबीला बहुत बड़ा हो, वो बहुत बड़ा है। लेकिन मेरे नज़दीक ऐसा कुछ नहीं। मैं तो नहीं कहता कि मेरे पास कोई अल्लाह के ख़जाने हैं, ठीक है, ना ही मैं कहता हूँ मुझे गैब का इल्म है, यानी कोई मैं सुपर ह्यूमन हूँ। नो, आई डोंट से दिस इवन कि कोई मैं सुपर ह्यूमन हूँ, मतलब कि मैं वो फरिश्ता हूँ। वला अक़ूलु लिल्लज़ीना, और जिनको तुम कहते हो ना, समझते हो कि वो हकीर है और ज़लील है, ना मैं उनके मुतालिक ये कहता, जिनको तुम समझते हो कि उनको अल्लाह ने कभी कोई खैर नहीं दी, नहीं भलाई कोई नहीं उनको मिलनी, ना मैं उन्हें इस तरह की कोई बात कहता हूँ। आलमु बिमा फी अनफुसिहिम, अल्लाहु आलमु बिमा फी अनफुसिहिम, अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ उनके दिलों में है। जो मेरे पास आके कह देते हैं ना कि हम अल्लाह पे भी मान लिया है, आपकी भी मानेंगे, अल्लाह की भी मानेंगे, अल्लाह को भी मानेंगे, तो वो अल्लाह जो है ना जिसके साथ उनका मामला है ना, ही नोज वेल, ही नोज बेटर, वो बेहतरीन जानता है कि उनके दिलों में क्या है। इन्नी इज़्ज़ल्ला मिनज़ ज़ालिमीन, और अगर मैं ये सारी बातें कहूँ तो फिर तो मैं बड़ी नाइंसाफ़ी की बातें करूँगा। ये तो मैं बातें नहीं कह रहा, और ना ही मैं कह सकता हूँ। अगर मैं कहूँ तो फिर मैं नाइंसाफ़ बन जाऊँगा। कालू या नूह, उन्होंने आगे से जवाब क्या दिया, ए नूह, कद जादलतना फ़अक्सरता जिदालना फ़ातिना बिमा ताइदुना इन कुन्ता मिनस सादिकीन। तो उन्होंने कहा, नूह, तुमने हमारे साथ बड़ा ही झगड़ा किया, 950 साल। कहीं और आप देखेंगे कि वो 950 साल अपनी कौम के अंदर रहे थे नूह अलैहिस्सलाम, और उनको ये कहते रहे थे। सूरह नूह पढ़े, आपको इतना अच्छा लगेगा जब ये आप इसको सूरह नूह इसको पढ़ चुकेंगे ना, अपना ये वाला लेक्चर आपका ख़त्म होगा तो काइंडली सूरह नूह को पढ़े, फिर आपको और भी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि नूह, तुमने हमारे साथ झगड़ा किया और बड़ा ही झगड़ा किया, अक्सर तो बड़ा झगड़ा किया तुमने हमारे साथ। तो अब ऐसा करो कि जिसका तुम ये वादा हमारे साथ करते रहते हो ना, तो तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा, अजाब आ जाएगा। अगर तुम सच्ची हो तो फिर ले ही आओ। बतेरा हो गया झगड़ा, बतेरी होगी बहस मुबाहिसा, बतेरी होगी जिदाल, ठीक है, बहस तमहीज़ वो बहुत हो गई है, बड़ी वो बहस तमहीज़ डिबेट, बहुत डिबेट हो चुकी है इस बात के ऊपर।
تو اب آپ لے آئیں جو آپ کہتے ہیں، جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، اگر آپ اس بات میں سچے ہیں۔ کالا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ بھائی وہ تو جو ہے نا، وہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں لے آؤں، وہ میں تو نہیں لا سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لے آئے گا جب وہ چاہے گا، اور پھر تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ تم اس کو کوئی، یعنی کہ بھئی ایک دو پہلوان لڑ رہے ہو تو ایک دوسرے کو عاجز کر دیتا ہے، عاجز مینس کہ اس کو ڈاؤن کر دیتا ہے، تو تم ڈاؤن نہیں کر سکو گے کسی بھی طریقے سے پھر اس بات کو۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ۔ انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا نوح علیہ السلام نے کہ ایک تو تم، میرے پاس تو اس کی طاقت نہیں ہے کہ میں لے آؤں اس عذاب کو، وہ اللہ نے لے کے آنا ہے، جب وہ چاہے گا وہ لے آئے گا، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری جو نصیحت ہے نا، وہ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اگر میں چاہوں، میرا ارادہ ہو نا کہ تمہیں میری نصیحت فائدہ پہنچا دے، تو وہ نہیں تمہیں فائدہ پہنچا سکتی۔ ان کان اللہ یرید، اور اگر اللہ یہ چاہ رہا ہو کہ وہ تمہیں گمراہ ہی رہنے دے گا، تو پھر میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہوا ربکم، وہ ہے تمہیں پالنے والا، وہ ہے تمہیں پیدا کرنے والا، وہ ہے تمہیں نرشمنٹ دینے والا، جس دن چاہے گا نہیں ان کو نرشمنٹ دینی روک لے گا، ٹھیک ہے۔ ہی از یور رب، ہی از یور سسٹینر، اس لیے ہوا الہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے بھی جانا، تمہیں لوٹایا ہوا کس کی طرف جائے گا؟ تو اسی تمہارے رب کی طرف۔ ام یقولون افترا، یا وہ پھر کہتے تھے کہ یہ اس نے خود ہی گھڑ لیا، یہ ساری باتیں اس نے خود ہی افطرا کی ہوئی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ تو پھر تھوڑا سا کوئی دماغ ہلتا تھا تو کہتے تھے خود ہی تم نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں یہ باتیں، ہم نے تو پہلے کبھی اپنے باپ دادا میں جیسے اور بھی قومیں کہتی تھی ہم نے کبھی سنی نہیں، تو اسی طرح انہیں کہتے تھے کہ تم نے خود ہی یہ گھڑی ہوئی ہیں، یا وہ کہتے تھے کہ تم نے اللہ پہ افطرا کیا ہوا ہے۔ تو ان سے کہو کہ اگر میں نے کوئی افطرا کیا ہوا ہے اللہ پہ، افطرا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بہتان لگانا، کسی کو بغیر وجہ کے، یعنی اس کا کوئی جرم نہ ہو اس کے اوپر وہ جرم لگا دینا، الزام لگا دینا، ٹھیک ہے، بہتان لگا دینا۔ تو بھئی تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہو، ٹھیک ہے، بہتان لگانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں جو آپ کو سمجھ نہ آئے، میں نہیں بولوں گی انگریزی کا لفظ، ٹھیک ہے، بہتان لگا دینا، افطرا کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، اور ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں کوئی افطرا کر رہا ہوں نا اللہ تعالیٰ کے اوپر، کوئی جھوٹ بہتان لگا رہا ہوں، ایلیگیشن میرے منہ سے نکل ہی جاتا ہے، ایلیگیشن، ٹھیک ہے، چلیے آپ کی بھی سیٹسفیکشن ہو جائے۔ ایلیگیشن جو ہے نا وہ کسی کے اوپر لگانی ہوں، بہتان کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اگر میں اللہ کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگا رہا ہوں گا نا، تو پھر کیا ہے، پھر اس کا جرم جو ہے میرے پہ ہی ثابت ہوگا نا، میں کر رہا ہوں وہ جرم تو میرے پہ ہی ثابت ہوگا۔ وانا بریء مما تجرمون، لیکن جو جرم تم کر رہے ہو نا اس سے میں بری و ذمہ ہوں، میرا جو جرم ہوگا میں اس کا دیندار ہوں گا، لیکن جو جرم تم کر رہے ہو اس کا دیندار میں نہیں ہوں گا، وہ پھر میں بری و ذمہ ہوں اس سے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر نوح علیہ السلام کی طرف جب یہ ساری انہوں نے گفتگو کر لی، اور یعنی انہیں نظر آ گیا کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے، یہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، تو پھر نوح علیہ السلام کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، وحی کی گئی کہ اب تمہاری قوم کے اندر سے جو ایمان لا چکے ہیں نا ان کے علاوہ اب ہرگز اور مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ تو مایوس نہ ہو، مایوس مت ہو، جو یہ کرتوت کر رہے ہیں نا ان سے، تم جو یہ کام کر رہے ہیں ان سے مایوس نہ ہو۔ دیکھیں 950 سال ایک بیچارہ بندہ، وہ نوح پڑھیں گے نا سورہ نوح آپ پر، تو راتوں کو بھی دن کو بھی انڈیویجولی بھی، پبلک میٹنگز میں بھی، کارنر میٹنگز میں بھی، میلے ٹھیلوں میں بھی جا کے بیچارے سر مارتے رہے نوح علیہ السلام، لیکن وہ نہیں مان کے لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو بندہ مایوس تو ہو سکتا ہے کہ میں تو اس قوم سے مایوس ہو گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں ان کو سمجھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مایوس نہ ہوں، جو یہ کرتوت کر رہے ہیں ان سے مایوس مت ہو، ٹھیک ہے، ان سے مایوس ہو کے اپنے اس نہ مشن کو چھوڑنا ہے، اور نہ ہی تم نے
اس بات سے مایوس ہو جانا ہے کہ پتہ نہیں بس پھر تو یہ تو ڈوم سارا مطلب کہ بالکل ہی ڈومس ڈے آ گیا، میں بھی شاید بیچ میں ہی رگڑا جاؤں. ایسی بات نہیں، مت مایوس ہونا. وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور میں ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک فلک، کشتی بڑی سی ہوتی ہے یا جہاز آپ سمجھ لیں یا کشتی سمجھ لیں، ٹھیک ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. کشتی زیادہ تر اس کو کہتے ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور مجھ سے کسی ایسے کے بارے میں خطاب نہ کرنا، میرے ساتھ بات نہ کرنا، کوئی ایسی بات نہ میرے ساتھ کرنا. کس کے بارے میں؟ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جو ناانصافی کی روش پہ اڑے ہوئے نا، ان کے متعلق مجھ سے بات نہ کرنا، ٹھیک ہے. انہم مغرقون، وہ ڈبو دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، پکی بات ہے کہ وہ ڈبو دیے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور انہوں نے کشتی بنانی شروع کر دی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو جب کبھی بھی ان کے پاس سے وہی جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے ان کی قوم میں سے، وہ ان کے پاس سے جب گزرتے تو ان کا تمسخر اڑاتے کہ یہ اچھا یہ کشتی بنا رہا ہے کہ اب یہ خشکی پہ کشتی چلائے گا، ٹھیک ہے. مذاق کرتے، کوئی بھی چیز لے کے اس سے مذاق، اچھا کیلوں سے بنا رہے ہو، اچھا فلانا ہے، یہ تو اتنی چھوٹے چھوٹے کیل ہیں، یہ کیسے روکیں گے، اتنے بڑے بڑے تختے ہیں، فلانا. اینی تھنگ، وہ بس مذاق بنانا ہو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اچھی طرح سے کہ بولی کرنے کے لیے کوئی فیکٹس نہیں چاہیے ہوتے. بولی کرنے کے لیے جو مرضی بولتا جائے بندہ، ہے نا، تمسخر اڑانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ مسخرے ہوتے ہیں نا، مسخرے، ہاں جی، سمجھ میں آئے. اچھا، تو قالا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو وہ انہوں نے صرف ایک ہی جواب دیا نوح علیہ السلام نے کہ اگر تم ہمارے ساتھ یہ تمسخر کر رہے ہو نا، ہمارا تم مذاق اڑا رہے ہو نا، تو پھر ہم بھی تمہارا ایک دن مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو، ٹھیک ہے نا. جب ڈوب رہے ہوں گے، ہاتھ پیر مار رہے ہوں گے تو خیر اڑائیں گے تو نہیں نوح علیہ السلام، بٹ ایک جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ پھر ہم بھی تمہارا اسی طرح سے تمسخر اڑائیں گے جیسے تم ہمارا اڑا رہے ہو. اچھا جی، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کو تب تم پھر جانو گے کہ کس کے اوپر عذاب ایسا آتا ہے جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، رسوا کر دے گا جو اس کو، ٹھیک ہے. وہ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے اوپر آتا ہے وہ عذاب جو اسے ذلیل کرے گا، اور کس کو گھیر لیتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا ہوگا پھر، ٹھیک ہے. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور تنور نے جوش مارنا شروع کر دیا. یہ دیکھیں، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو یہ جو فاؤنٹینز ہوتے ہیں، ساری زمین ایسے بالکل سیدھی ہوتی ہے، پتھر ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، اور درمیان میں سے ایک ایسے کر کے پانی نکل رہا ہوتا ہے زور سے نا. تو جیسے یہ تنور تو خیر آپ لوگوں نے اب جو روٹیاں لینے تو جاتے ہیں نا کبھی کبھی، ہے نا، تو اس وقت پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنور مینس کہ ایک گڑھا سا ہوتا ہے جس کے اندر وہ روٹیاں یوں کر کے پکا رہے ہوتے ہیں. تو وہی تنور لفظ وہی ہے، مطلب کہ گڑھا. تو جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ جو گڑھا تھا اس کے اندر جوش مارنے لگ گیا پانی، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب ہمارا وہ حکم آ گیا اور اس میں جوش مارنے لگ گیا فاؤنٹین کے اندر سے، یعنی فاؤنٹین نہیں، فاؤنٹینز بہت سے، یہ پھر آپ آگے کہیں پڑھیں گے. تو کیا ہوا کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں حکم دیا کہ یہ جو فلک تم نے بنائی، جو کشتی تم نے بنائی ہے نا، اس کے اندر جوڑا جوڑا چیزوں کا لے لو. یعنی اگر ایک میل ہے تو ایک فیمیل، ایک میل ہے تو ایک فیمیل، جانوروں کے بھی لے لو. اور اس کے علاوہ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، جس کے اوپر بھی میرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے اوپر میرا یہ قول ثابت ہو جائے گا نا کہ اس نے پھر ڈوبنا ہی ہے، تو وہ پھر ڈوب جائے گا، سوائے ان کے جو جن کے اوپر
یعنی لے لو، لوگوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی، جانوروں میں سے ایک میل فیمیل کا کپل لے لو، اور باقی جو ہیں وہ پھر ڈوب ہی جائیں گے۔ وما آمن معہ الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی تھوڑے سے لوگ، یعنی بہت ہی کم لوگ ان کے اوپر ایمان لائے تھے 950 سال کی محنت کے بعد۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، تو انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے جب وہ کشتی کے اندر سب کو رکھ لیا تو ان کو کہا کہ اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، یعنی کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ، اس کے اندر سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کے ساتھ بسم اللہ کہتے ہوئے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی، یعنی اسی کی پرمیشن سے یہ چلے گی، اسی کی پرمیشن سے یہ رکے گی جہاں رکنا ہوگا۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقین کر لو کہ میرا رب جو ہے وہ بہت ہی غفور ہے، انسانوں کی گناہوں کے اوپر، خطاؤں کے اوپر، غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، تو وہ جو کشتی تھی نا وہ چلنے لگی ان موجوں کے اوپر، موجیں، لہریں، ٹائیڈز، اور وہ اتنی بڑی بڑی تھی، ٹائیڈز جو تھی وہ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ٹائیڈز تھیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کہ پرے کھڑا تھا، ایک جگہ پہ دور کہیں کنارے پہ کھڑا تھا، اس کو انہوں نے آواز دی کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں کے ساتھ مت شامل ہو، آ جائے یہاں پہ میرے ساتھ شامل۔ باپ تھے وہ، انہوں نے اس کو اخیر پہ بھی پھر بھی پکارا، کالا، تو آگے سے وہ بیٹا جو تھا وہ، اگر وہ اب نوح کا بھی بیٹا ہے، بیٹا بے شک نوح کا بھی ہے، اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا جو نہیں ماننے والے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی اس کے اندر، کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں نا، لے اس کا باپ تو اتنا اچھا تھا، تو یہ کیا اس کا بیٹا ہے یہ، یعنی کہ باپ پہ بھی شک کرنے لگ جاتے کہ باپ پھر اچھا نہیں ہوگا یا ماں اچھی نہیں ہوگی اس لیے یہ بیٹا اچھا۔ ایسی بات نہیں ہوتی، ہر انسان انڈیویجولی اپنے اعمال کا ذمہ دار جو ٹھہرایا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ اسی لیے، اور یہ نوح کے بیٹے کی جو مثال ہے وہ اسی لیے میرے بچوں کہ کوئی ماں باپ پکڑ کے، وہی جو اکرہا ملزم، مطلب میں کیا تمہارے اوپر کر دوں گا، یعنی تمہارے اوپر میں کیا زبردستی کر سکتا ہوں، یہ زبردستی کا کام نہیں ہے، یہ زبردستی کا کام نہیں ہے کہ کوئی آپ کو زبردستی ایمان کے اوپر لے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو بیٹے نے آگے جواب کیا دیا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر جا کے پناہ لے لوں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس کے اوپر غور کریں ذرا کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، جبکہ بچا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سکتی ہے اور کوئی بچا نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا اونچا پہاڑ ہو، چاہے وہ کتنا مضبوط پہاڑ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا، میں پھر کہوں گی جی پیر ولی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بچا نہیں کوئی سکتا، ٹھیک ہے۔ تو قالا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، تو انہوں نے، نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا، انہوں نے جواب دیا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کو جس کے اوپر وہ رحم کرنا چاہے، اور کوئی نہیں بچ سکتا اس سے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اور ایک دم ایک بڑی سی موج ان دونوں کے باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی، حائل ہو گئی تو ہاں چلو شکر ہے اتنا کہ حائل ہو گئی، ان دونوں کے درمیان آ گئی ایک موج بڑی سی ٹائم، تو پھر کیا ہوا کہ وہ فکانا من المغرقین، تو جو نوح جس نے 950 سال محنت کی تھی اس کا بیٹا بھی مغرقین میں ہو گیا، جو غرق ہونے والے تھے۔ پھر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، یہاں تک کرتے ہیں۔
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین کو کہہ دیا گیا کہ اپنے پانی کو پی جاؤ، جذب کر لو اپنے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب اپنے پانی کو اپنے اندر جذب کر لو، اور آسمان کو کہا گیا کہ بس کر دو، اپنا یہ جو برسانہ ہے اس کو ایک طرح سے اکھاڑ پھینکو، مطلب کہ سونپ اٹنا۔ تو کیا ہوا، وغیظ الماء وقضی الامر، تو جو پانی تھا وہ ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور جو کام ہونا تھا وہ ختم ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور وہ جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کے ایسے کر کے ٹک گئی۔ استوا کا لفظ میں نے اللہ تعالیٰ کی ضمن میں بولا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا استوا جو ہے، اس کے استوا کو ہم کسی اور چیز سے، یہاں بھی استوت کا لفظ ہے، تو یہاں ہم کہیں گے کہ کشتی جا کے اس کے ساتھ جودی پہاڑ کے ساتھ وہ یعنی کہ کھڑی ہو گئی، آگے پہاڑ آ گیا تو بجائے اس کے کہ وہ ٹکرا کے اور پاش ہو جاتی ہے کچھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسے جا کے کھڑی ہوگی آرام سے، ٹھیک ہے۔ اور وکیلا بعدن للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ جو نا انصافوں کی قوم تھی اس کے لیے بود ہے، دوری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے، اس کی بلیسنگ سے، اس کے لیے اب دوری ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ، اب یہ جو بات ہے نا یہ بہت ہی غور سے سننے کی ہے، اور بہت اس کے اندر ایک ڈیپ میسج ہے۔ میں تھوڑا سا تو پہلے اس کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ نوح کا بیٹا بھی ہو، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو بچے گا نہیں، اور نہ ہی نوح اس کے کاموں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور نہ ہی نوح علیہ السلام کے اوپر ان کے بیٹے کی وجہ سے کوئی الزام دھرا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا، نوح علیہ السلام نے جب وہاں پہنچ گئے کشتی سے، اور کہیں اور جگہ پہ آپ دیکھ لیں گے کہ پھر وہ کشتی سے اتر گئے، اور پھر دنیا جو ہے کیونکہ پانی زمین کے نیچے سارا چلا گیا اور ختم ہو گیا، وہ سارا طوفان جو تھا بڑا سارا، تو وہ جب ختم ہو گیا تو پھر وہاں وہ سارے اتر گئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ دنیا کی ایک طرح سے شروع کر دیا وہاں پہ بسنا۔ تو تب پھر نوح علیہ السلام نے کیا کہا، اپنے رب سے کہا، فقال رب ان ابنی من اہلی، تو نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ جو آپ میرا بیٹا جو ہے میرے اہل و عیال میں سے ہی ہے نا، تو وہ ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، انہوں نے کہا کہ یقیناً تیرا وعدہ سچ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا میں تمہیں اور تمہارے اہل کو بچا لوں گا۔ دیر از اے ڈیپ میسج اس کے اندر، اور مطلب کہ میں تو یہی کہوں گی کہ جو انسانیت کی ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں بڑا زبردست اس کے اندر میسج ہے، میں بعد میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ تو انہوں نے اپنے نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے اللہ، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے، سارے فیصلہ کرنے والوں میں سے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور بہترین حاکم ہے، تو میرے بیٹے کو بچا لو، میرا وہ بیٹا جو ہے میرے اہل و عیال میں سے ہی ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل و عیال کو بچا لوں گا، آپ کے اہل کو بچا لوں گا، اہل و عیال نہیں کہا، اہل کو بچا لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے سے کیا جواب دیا ذرا سنیں۔ کالا، اللہ نے کہا، یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، یہ جو تو نے دعا کی ہے نا یہ بڑی غلط بات کی ہے تو نے، یہ غیر صالح عمل کی ہے تو نے، یہ جو تیری دعا ہے نا یہ اس کو پتہ نہیں انہو کی ضمیر کو کدھر کدھر لے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، بغیر وہ بیٹا جو تھا وہ کوئی اس طرح کی باتیں، بہرحال میں نہ ان کو سمجھتی ہوں نہ ہی یہاں پہ کوئی اس کا توق ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ انہو عمل غیر صالح، یہ جو دعا تو نے کی ہے نا یہ جو ہے نا یہ ایک غیر صالح عمل کیا ہے تم نے، اٹس ناٹ، مطلب کہ کوئی پیغمبر سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس طرح کی وہ نامناسب بات کہی، تو یہ ایک نامناسب کام کیا ہے تم نے، یہ تمہارا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے مت مانگ
وہ چیز جس کا کہ تجھے علم نہیں ابھی آیا، جس کا تجھے علم نہیں آیا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ خبردار یہ جاہلوں والی بات میرے سے مت کرنا، مت جاہلوں میں سے ہو جانا۔ یعنی یہ جو تھاٹ ہے یہ جاہلوں والی بات ہے۔ اب آگے یہ پورا ختم کر لیں نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا اس کا مطلب ہے۔ ایک اگلی آیت پڑھ کے قالا رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، انہوں نے فوراً کہا کہ میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِی أَکُن مِّنَ الْخَاسِرِینَ، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کر دے گا، میری اس خطا پہ پردہ نہیں ڈال دے گا اور مجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو میں تو بیڑا غرق یعنی کہ میرا ہو جائے گا، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اچھا یہاں تک ہم کر کے نا پھر آگے بھی نوح علیہ السلام کی بات ہے، لیکن ٹھیک ہے جہاں سے عاد کا شروع ہوگا نا وہاں ہم اس کو کر کے ایکسپلین کریں گے۔ قیلا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اے نوح اتر جا سلامتی کے ساتھ اس کشتی میں سے، اور تمہارے اوپر اللہ کا سلام منا، ہماری طرف سے تمہارے اوپر سلامتی کی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے، اور برکات کی گارنٹی ہے کہ جو کچھ تمہارے اندر صلاحیتیں ڈورمنٹ بھی ہوں گی، اس زمین کے اندر بھی جو کچھ ڈورمنٹ ہوگا وہ نکل کے تمہارے سامنے آ جائے گا، وہ میری طرف سے سلام اور برکات ہے۔ اور کس کے اوپر ہیں؟ تیرے اوپر تو ہیں ہی نوح، تیرے اوپر تو ہیں، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، ان کے اوپر بھی یہ سب کچھ ہے جو تیرے ساتھ آئے ہیں، تیرے ساتھ جو ایک قوم آئی ہے نا، یا ایک تھوڑے سے لوگ آئے ہیں، ان کے اوپر بھی ساری برکتیں انہیں بھی ملیں گی اور انہوں کو بھی ہماری طرف سے سلامتی ملے گی، ٹھیک ہے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایک ایسی بھی امت ہے جن کو کہ ہم دنیاوی متاع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم ملے گا۔ تو یہ کون؟ یعنی کہ اب آگے نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی جو قوم آ گئے ہیں، جو لوگ اب ان کی آگے جو اولادیں ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر ان میں سے کوئی غلط ہوگا تو پھر اسے بھی عذاب علیم ملے گا۔ یہ جو تیرے ساتھ آ گئے ہیں نا، یہ تو ٹھیک ہے، ان کو تو میری بلیسنگز اور میرا سلامتی کا گارنٹی یہ ان کے لیے ہے، بٹ آگے جو آئے گی، آگے جو کوئی قوم آئے گی بنے گی ان سے، ان کے بیچ میں سے انہیں میں دیتا رہوں گا، ان کو معلومات دیتا رہوں گا، لیکن اگر وہ غلط روش پہ قائم ہو جائیں گے تو پھر انہیں ہماری طرف سے عذاب علیم بھی ملے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں۔ اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہ تو ان کے زمانے کا کوئی بندہ زندہ ہے جو کوئی شہادت دے کہ جی یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ نہیں، یہ غیب کی خبریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ میرے پاس تو ساری خبریں ہیں نا غیب کی، تو میں تمہیں دے رہا ہوں، ہم تمہیں نوحیہا الیک، تمہاری طرف ہم وحی کے ذریعے یہ ساری خبریں بھیج رہے ہیں۔ ما کنتا تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے نہ تمہیں اس کا علم تھا اور نہ ہی تمہاری قوم کو اس کا علم تھا۔ فاصبر، تو تم جو ہو نا ذرا یہ سٹوری جو تمہیں سنائی ہے، یہ مورل آف دا سٹوری یہ جو تمہیں سنائی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے فاصبر، اس کا مورل آف دا سٹوری یا رزلٹ کیا ہے؟ فاصبر، صبر کرو۔ اگر تم پہ کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں، تم پہ کوئی مصیبتیں آ رہی ہیں، نوح علیہ السلام کی مثال تمہیں بتا دی ہے، 950 سال بیچارہ محنت کرتا رہا، تھوڑے سے بندے اس کے اوپر ایمان لائے، تو فاصبر، تو آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ ان العاقبۃ للمتقین، پکی یہ بات ہے کہ جو آخر کا جو اینڈ رزلٹ جو ہے، عاقبہ جو بعد میں آنے والی لائف ہے، وہ کس کے لیے؟ بعد میں آنے والی لائف کی انجوائمنٹس اور اس کی ساری بلیسنگس ہیں، وہ کس کے لیے؟ جو اللہ کی کانشیسنیس رکھتی، ٹھیک ہے جی۔ آگے عاد کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اس کو پھر ہم بعد میں کریں گے۔ اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں کہ دیکھیں اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات بتائی ہے نا، کہ جو بہت ہی میں کہہ رہی تھی کہ ضروری ہے، اور جو کانسیپٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ کہاں؟
46 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قالا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، چاہے وہ تیرا بیٹا ہے، چاہے اس کے ساتھ تیرا بلڈ ریلیشن ہے، وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ تیرے اہل کون ہیں؟ جو تیرے ساتھ چل پڑے ہیں، تیری بات مان کے، اللہ کی بات مان کے جو تیرے ساتھ چل پڑے ہیں نا، وہ تیرے اہل ہیں۔ یہ جو اگر بلڈ، یعنی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سمجھائی کہ بلڈ ریلیشن جو ہے وہ ایمان کے ریلیشن سے کم ہے، یعنی ایمان کا جو ریلیشن شپ ہے نا اصل میں، کہ جو ایک ہی جیسے فیتھ کے لوگ ہیں، ایک ہی جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے، اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ولز کو سرینڈر کرنے والے مسلم یا مومن، تو وہ تمہارے اہل ہیں، وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، یعنی ان کی رشتہ داری ایمان کی رشتہ داری، بلڈ کی رشتہ داری سے اوپر ہے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ کہ ایک طرف آپ کا بھائی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چل کوئی بات نہیں، ساری دنیا رشوتیں لے رہی ہے، لے لے کوئی بات نہیں۔ آپ کا ایک دوست ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار رشوت لینا بہت بری بات ہے، تو ہی از نیئرر ٹو یو، دیٹ فرینڈ آف یور، اس کے ساتھ بلڈ ریلیشن نہیں ہے آپ کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اب آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے بچوں، آپ لوگوں نے دنیا کے کام سنبھالنے ہیں، آپ کو یہ کانسیپٹ بہت اچھی طرح آنا چاہیے کہ اگر آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا ماں ایون کچھ غلط آپ کو کہہ رہی ہے جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، تو یو آر ناٹ ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو ایون ماں باپ کے ساتھ بھی اوبیڈینٹ آپ کو اس معاملے میں نہیں رہنا جس معاملے میں وہ اللہ کی باتوں کے خلاف بات کرے۔ بات سمجھ میں؟ یہ اتنا بڑا اللہ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اچھا نوح تو نے یہ 46 جو آیت ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نوح تو نے کہا کیا ہے، تو نے ہاؤ ڈیئر یو سے دس کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو بچا لو۔ تم نے سمجھا تھا کہ میں فیورٹزم شروع کر دوں گا یہاں پہ، کہ تو نے 950 سال میرے پیغام کو اٹھا کے چلا ہے، بڑی جگتیں سنی، بڑے تم نے تمسخر سنے، بڑی باتیں صحیح ہیں لوگوں کی، اور 950 سال تم محنت کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے، اور اب تم اس کے بدلے میں مجھے کہو کہ ایک جو تیرا بیٹا جو ظلم کی روش پہ قائم ہے اس کو میں بخش دوں۔ Would it be possible? No, never, never۔ سمجھ آئیے اب؟ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ والی 46 آیت، کہ تم نے اس کے متعلق مجھ سے سفارش بھی نہیں آ کے کرنی۔ نو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے تھے؟ فاطمہ محمد کی بیٹی اپنے لیے خود کچھ کر لے، دنیا کا جو کچھ سامان میرے پاس میسر ہوگا ایمانداری والا جو میں تجھے دے سکتا ہوں گا میں تمہیں دے دوں، اللہ کے سامنے میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، اپنا سامان خود کر لے۔ نا عباس چچا کے، محمد کے چچا، صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، سب ان کو ایسے ایڈریس کر کے کہ یس یور ریلیشن شپ از وتھ می، نو ڈاؤٹ اٹس بلڈ ریلیشن شپ، بٹ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ، میں کچھ نہیں تمہارے لیے کر سکوں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے لیے خود کچھ کر لو۔ ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس 46 آیت میں، کہ میرے پاس کوئی ایسی سفارش نہیں کر سکتا، جو کرے گا میں اس کو اس طرح سے غصہ دوں گا، چاہے اس نے 950 سال میری باتیں لے کے وہ چلتا رہوں، بعد میں بھی تو زندہ رہے ہوں گے نا جا کے وہاں پہ جہاں نئی ایک سوسائٹی شروع ہونے لگی ہے، تو 950 سال تو اس قوم کے ساتھ رہے تھے، کھپتے رہے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پرٹیکولر آیت میں، اس لیے میں نے آپ کو اس کو کلیئر کیا کہ یہ بہت ضروری کانسیپٹ ہے کہ آپ کا بلڈ ریلیشن جو ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے جو آپ کے ایمان کا ریلیشن شپ ہے۔ سمجھے؟ ٹھیک ہے جی، ابھی یہیں تک کرتے ہیں کیونکہ یہ 44 منٹس ہو گئے ہیں، تو پھر وہ ذرا زیادہ لمبی نہ ہو۔